بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح پہلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو روزے کے مفسدات اور اسی طرح روزے کے مستحبات سے آگاہ کر دیا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزے کے مکروہات سے آگاہ کریں گے۔ ویسے روزے کے تو بہت ہی زیادہ مکروہات ہیں، یعنی وہ اعمال جو روزے میں کرنا وہ مکروہ ہے، جس کی وجہ سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن روزے میں کمی آ جاتی ہے، اس کو مکروہ عمل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم 7 مکروہات کو بیان کریں گے جو بہت ہی مشہور مکروہات ہیں، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلا مکروہ عمل کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت، یعنی کلی کرتے وقت اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا۔ یہ رمضان کے مہینے میں خاص کر روزے کی حالت میں یہ مکروہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلی کرتے وقت آپ لوگ مبالغہ کر لیا کرو، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت آپ لوگ مبالغہ کر لیا کرو، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ نے کلی میں مبالغہ کر دیا تو پانی آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر آپ نے مبالغہ کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ پانی آپ کے معدے تک چلا جائے، آپ کے حلق تک چلا جائے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ مبالغہ کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں کسی سے بوسہ لینا شہوت کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی سے بوسہ لینا شہوت کے ساتھ، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنے اوپر یہ خطرہ اور یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے بوسہ لے لیا، شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، یعنی میرے سے جماع ہو سکتی ہے، میں جماع میں پڑ جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے بوسہ لینا یہ مکروہ عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اطمینان ہو اور یہ ڈر نہ ہو کہ بوسہ لینے سے میں جماع میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے بوسہ لینا یہ جائز عمل ہے۔ لیکن بہرحال بوسہ لینا شہوت کے ساتھ یہ رمضان کے مہینے میں یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 3، بلا ضرورت کسی چیز کا چبانا یا کسی چیز کا چکھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ ویسے اگر کسی نے ضرورت کے ماتحت کسی چیز کو چبا لیا یا کسی چیز کو چکھ لیا، یعنی عورتیں ہیں وہ گھر میں سالن پکاتی ہیں تو گھر والوں کی ڈر کی وجہ سے اس نے سالن کا مزہ چکھ لیا، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہو جاتا اور یہ مکروہ عمل بھی نہیں ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کسی چیز کا مزہ چکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی چیز کا چبانا، چبانے کا مطلب یہ ہے یعنی کسی شخص نے کسی چیز کو چبا لیا، اس کو جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا ہے بلکہ دوبارہ پھینک دیا، تو اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا ہے لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ برش سے اپنا منہ دھونا یہ بھی مکروہ عمل ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں ذائقہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے منہ دھونے کی صورت میں جو ذرات ہے وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں اور وہ مزہ معدے تک چلا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ہر اس چیز کا استعمال کرنا جس کے اندر کوئی ذائقہ موجود ہو، کوئی مزہ موجود ہو، اس کا استعمال وہ مکروہ ہے۔ اگرچہ اس کے ذریعے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں تمام دن بغیر غسل جنابت کی حالت میں رہنا، یعنی کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، غسل جنابت، وہ بغیر غسل کے پورا دن وہ گزارتا ہے تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ مکروہ کے ساتھ ساتھ یہ جائز بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص وہ غسل نہیں کرتا ہے، غسل جنابت نہیں کرتا ہے، پورا دن وہ بغیر غسل کے گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو نماز کرنا پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ عمل گناہ کا عمل ہے لیکن روزے پر جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے، صرف کراہت کا اثر ہوتا ہے، فساد کا اثر نہیں ہوتا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یعنی کسی کے
برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کی گناہ یہ زنا سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں غیبت سے خود کو بچانا چاہیے، اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے باطن کو خباثتوں سے پاک کرے۔ جو باطنی امراض ہیں انسان کے اندر، جو گناہ ہے انسان کے اندر، ان گناہوں سے خود کو بچائے، یہ روزے کا اصل مقصد اور روح ہے۔ اسی لیے غیبت کرنا اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد نہیں ہوتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور گالم گلوچ کرنا۔ گالم گلوچ خواہ انسان کو ہو یا حیوان کو ہو یا بے جان چیز کو ہو، کسی کو بھی گالم گلوچ دینا یہ جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں تو یہ خاص طور پر ناجائز ہے۔ یہ عمل بذات ہی ناجائز ہے۔ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالم گلوچ دینا، یہ بذات ہی یہ اعمال ناجائز اور حرام اعمال ہے، لیکن روزے پر اس کا اثر وہ کراہت والا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھی احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ دن کے حالت میں تھوڑا بہت احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن افطاری کے بعد وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو رمضان کا جو پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں لڑائی جھگڑے سے اور اسی طرح گالم گلوچ سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس پورے مہینے میں ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، ایک فرض وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری تک ایک نفل جو ہے فرض کے برابر ہوتا ہے، نہیں، پورے مہینے کے لیے فضیلت ہے۔ جب یہ فضیلت پورے مہینے کے لیے ثابت ہے تو پھر اس میں جو گناہ ڈبل ہوتا ہے وہ بھی پورے مہینے میں ہوتا ہے، صرف دن کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔